السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا نعت گوئی کرنا، نعت پڑھنا، نعت لکھنا اور نعت کی محفل میں شریک ہونا صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ قبل از اسلام یعنی زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے کفار مکہ اور عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ مبالغہ کی حد تک وہ شعر و شاعری میں جو دلچسپی لیتے تھے، اور ان کے ہاں ایسے بڑے بڑے شاعر تھے جن کو عربی زبان و ادب کا مرجع اور منبع مصدر کہا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس شعر و شاعری کی کچھ زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ قرآن مجید اترا تو وہ بھی نثر کی صورت میں تھا، شعر و شاعری کی صورت میں نہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی نثر کی صورت میں ہے، شعر و شاعری کی صورت میں نہیں ہے۔ چند اشعار جو جن کی تعداد بہت ہی کم ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئے۔ تو حدیث شریف بھی نثر کی صورت میں تھی، قرآن مجید بھی نثر کی صورت میں تھا۔ تو اپنے آپ صحابہ اکرام اور اہل اسلام کی توجہ جو ہے وہ شعر و شاعری سے ہٹ کر نثر کی طرف ہوتی چلی گئی، اور خاص طور پر جب یہ آیات اتری، کفار مکہ نے قرآن مجید پر یہ الزام لگایا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی ان کی ذات گرامی کے یہ لائق ہیں۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اور اسی طرح اور آیات کریمہ میں یعنی شعر و شاعری کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جو ہیں ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور ان میں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ ایسے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں جن کو پورا نہیں کرتے، یعنی جو کہتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ ہاں، چند شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے مستثنا قرار دے دیا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا۔ تو یہ صرف تو ان شاعروں کی اللہ نے بیان کی جو حقیقت پر مبنی شعر کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، باعمل ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آٹومیٹیکلی صحابہ اکرام کا، مسلمانوں کا رجحان شعر و شاعری سے ہٹ گیا۔ اگلی بات یہ ہے، کیونکہ شعر و شاعری میں مبالغہ آمیزی زیادہ ہوتی ہے، شاعر جب کسی کی مدح کرنے پہ آتے ہیں تو اس کو آسمانوں پہ چڑھا دیتے ہیں، اور جب کسی کی ہجو توہین انسلٹ پہ آتے ہیں تو اسے ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے بھی شعر و شاعری کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہ شعروں میں ایسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ان کو کبھی وہ پورا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف خیالی پلاؤ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ریت کے اوپر محل تیار کرنا یا خیالی پلاؤ پکانا۔ تو اس لیے شعر و شاعری کو اسلام کے اندر اتنا پسند نہیں کیا گیا ہے، اور کیونکہ نعت جو ہے شعر و شاعری کے اوپر مبنی ہے تو اس لیے اسلام کے اندر کوئی اس کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے۔ ہاں، اگر جو شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی پر ہوں، حقیقت پر مبنی ہوں، آپ کی شان میں مبالغہ نہ کیا گیا ہو، تو ان کو سننے میں، یاد کرنے میں اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول معاشرے میں نعتوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو بہت ساری نعتیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں جن میں شرکیہ اشعار کہے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر مبالغہ آمیزی کی گئی ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ جو عرش پہ مستوی ہے وہی مدینے میں آیا تھا، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ تیرا کھاواں اور تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ہی رزق دیا ہوا کھاتا ہوں اور آپ کے ہی گن گاتا ہوں۔ تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا تھا، اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو ایسی مبالغہ آمیزی کے اوپر جو مبنی نعتیں ہیں اور ایسے اشعار ہیں وہ بالکل یاد بھی نہیں کرنے چاہیے، اور وہ نعتیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اور ایسی محفل کے اندر شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو ہماری بہنوں کے متعلق بات ہے
کہ وہ اگر کہیں ایسی محفل لگاتی ہیں یا اٹینڈ کرتی ہیں ہماری خواتین لیڈیز، تو ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر وہ نعت وغیرہ پڑھیں جہاں مرد سننے والے نہ ہوں، صرف عورتوں کی محفل ہو، اور جو نعت یا کلام ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو، اس میں شرک اور بدعت اس کی آمیزش نہ ہو، اور اس میں مبالغہ آمیزی نہ کی گئی ہو، خلاف حقیقت باتیں نہ کی گئی ہوں، تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نعت پڑھیں جہاں مرد سننے والے نہ ہوں، نہ ہی ان کو دیکھنے والے ہوں۔ یہ جو آج کل ٹی وی کے اوپر اور ٹی وی چینلز پر اور اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر لیڈیز بان سور کر بیٹھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے، یہ بالکل خلاف حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ نعت کے ساتھ جو آج کل ساز کا دور چل پڑا ہے، ساز بجائے جاتے ہیں، موسیقی کے آلات، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ موسیقی کے آلات کو توڑ دوں۔ اب وہی موسیقی کے آلات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے ساتھ پڑھے جائیں تو یہ آپ کی تعلیمات کی یعنی توہین بھی ہے، اور آپ کی تعلیمات کے خلاف چلنے والی بات بھی ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ایسی نعت کی گنجائش ہوگی جس میں خلاف حقیقت بات نہ ہو، اور شرک و بدعت کی آمیزش نہ ہو، مبالغہ آمیزی نہ ہو، اور وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر معاملہ خواتین کا ہو تو وہ کسی ایسی جگہ پر نعت پڑھے جہاں صرف سننے والی خواتین ہوں، اس کی ریکارڈنگ وغیرہ کر کے آگے کہیں نہ بھیجی جائے، مردوں تک نہ پہنچے، اور اسی طرح جو ہے انہیں وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ نعتیں جو ہیں حقیقت پر مبنی ہوں، اصلاحی اشعار ہوں، اور اچھے شاعروں کا کلام ہو، اور اس میں اسلامی اور دینی تعلیمات ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس نعت کو ہی دین بنا لینا، اور اسی کو ہی سچ اور حق کا معیار بنا لینا، اور جو ایک غلط اور صحیح کا معیار بنانا، اور لوگوں کی اس بنیاد پہ توہین کرنا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بہرحال گنجائش کی حد تک یعنی جواز کی حد تک یہ اجازت موجود ہے۔